اسلامی مہینہ سفر المظفر کی شروعات ہے، اور عموماً جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ برے رسم و رواج در آئے ہیں۔ سفر کے مہینے کو خراب مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور بلاؤں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا سارے مہینے اور سارے دن اللہ کے ہیں، ان میں کوئی بھی مہینہ نحوست کا نہیں ہے، کوئی بھی دن برا نہیں ہے، نہ ہی ہفتے کے 7 دنوں میں کسی دن کو منحوس کہا جا سکتا ہے، نہ ہی سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو منحوس کہا جا سکتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ در حقیقت وجہ کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ کہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوئیں۔ ہاں، بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ صرف اور صرف سفر کے مہینے میں آتی ہوں۔ کس مہینے میں آتی ہیں، کس وقت آتی ہیں، اور کس پر آتی ہیں، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی۔ یہ زمانہ جہالت سے ہے۔ دور جہالت میں کفار و مشرکین کے ہاں ایسے معاملات تھے کہ عورتوں کے اندر سے یہ معاملات شروع ہوئے۔ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، جس میں رجب کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ادھر کنٹینیو ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان مہینوں میں نہ تم جنگ کر سکتے ہو، نہ تلوار اٹھا سکتے ہو، قتل و قتال حرام تھی۔ یہ حج والے مہینے ہیں اور حرمت والے مہینے۔ رجب اگرچہ حج کا مہینہ نہیں ہے، لیکن اس کی عزت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، اس میں کفار و مشرکین جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ پہلے زمانے سے یہ چلا ہے، ایسا نہیں کہ صرف اسلام میں یہ 4 مہینے حرمت والے، اس سے پہلے بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ تو اس زمانے کے جو مشرکین تھے جن کا اسلام پر یقین نہیں تھا، وہ بھی ان 4 مہینوں کا ادب کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ اب سنیے، جنگ سے تو نقصان ہی ہے، اس کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ مرد حضرات گھروں سے نکل جاتے تھے، اور پھر جنگ و جدال میں لمبی مدتیں چلی جاتی، اور کئی لوگ قتل ہوتے تھے، لاشیں باہر آتی تھیں۔ تو جنگ کا سوائے نقصان کے کیا تھا؟ اور زیادہ سے زیادہ نقصان جنگ میں مردوں کا ہوتا تھا۔ عورتیں گھر میں ہوتی تھیں، یا پھر ان کے لیے دعائیں کرتی بیٹھی رہتی ہیں۔ تو عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ محرم ختم جیسے ہی ہوتا مہینہ، سفر کا چاند دکھتے ہی لوگ اپنی تلواریں اٹھا لیتے تھے۔ حرمت کا مہینہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہمیں جنگ و جدال کرنا چاہیے، جو پرانے دشمن ہیں ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ عربوں کی اکثر زندگی جنگ میں ہی گزری ہے۔ ایک جنگ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے کتنے سال تک چلی ہے، کچھ جنگیں 50 سال سے زیادہ چلی ہیں۔ ایک ہی جنگ، 2 قبیلوں میں ایک جنگ چلی، اوس و خزرج میں 120 سال چلی۔ 120 سال تک جنگیں چلتی تھیں۔ باپ وصیت کر کے بیٹے کو مر جاتا، بیٹا جنگ ختم نہیں کرنا، وہ بیٹا اس جنگ کو آگے لے کر کے چلتا تھا۔ تو اس طرح سے سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا، یہ پھر سے تلواریں اٹھا لیتے اور اپنے گھروں کے ساز و سامان لے کر جنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ سفر کا مطلب ہے عربی میں خالی ہونا۔ سفر جو ہے خالی ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عورتیں یہ کہنے لگتی کہ سفر جیسے ہی آتا ہے پورے مردوں سے گھر خالی ہو جاتے ہیں، اور سارا ساز و سامان لے کر کے نکل جاتے ہیں، جنگوں میں چلے جاتے ہیں سفر کے مہینے کے ابتدا سے۔ کیونکہ رجب سے لے کر جو جنگ بند ہوتی تھی، بیچ میں شعبان اور رمضان آتے تھے، شوال آتے تھے، ان 3 مہینوں میں بھی لوگ نہیں جنگ کرتے تھے۔ تو یہ کنٹینیو رجب سے لے کر محرم تک خاموش بیٹھتے تھے، اور سفر جیسی آتا جنگیں شروع ہوتی تو عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سفر کا مہینہ آتا کیوں ہے جو پورے ہمارے شوہروں کو لے جاتا ہے، اور پھر کسی کا قتل ہوتا ہے اور کوئی لاشیں باہر آتی ہیں۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، انہوں نے سفر کے مہینے کو ہی کوسنا شروع کیا کہ یہ مہینہ جیسی ہی آتا ہے، جیسے ڈرنے والے بچے یہ کہتے ہیں امتحان آتا کیوں ہے، امتحان کی ڈیٹ آتی کیوں ہے۔ اس طرح سے ان عورتوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ ان کے مرد گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں نے، ان عورتوں نے سفر کو برا مہینہ کہنا شروع کیا۔ لیکن وہ نحوست اور وہ جہالت آج بھی کچھ قوموں میں باقی ہیں۔ مسلمان اب بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ برا ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔
جس نے اس طرح سے کہا وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی جہالت کی بات کی، ان کے دور جہالت کی بات وہ کر رہا ہے۔ ہمارے لیے سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ساری نحوست اور ساری برکتیں کس بنیاد پر آتی ہیں، کیسے، کون سے مہینے میں آتی ہیں۔ میرے عزیز، کوئی مہینہ نہیں ہے برکتوں کے نازل ہونے کے لیے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے نحوستوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کے لیے۔ سارا دار و مدار تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر تم اچھے اعمال کرتے رہے تو تمہیں سفر میں بھی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور اگر تم مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے کام کرتے رہے، چاہے گناہوں پر جی رہے ہو، رمضان کے مہینے میں بھی تم پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، کیوں نہیں آئیں گی؟ تمہارے اعمال تمہاری مصیبتوں کو دعوت دیتے۔ وہی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی علماء بیان کرنا بند کر چکے ہوں گے، اویئرنیس نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب تک دجال کے بارے میں بیداری قائم رہے گی، امید یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت تمیم داری، وہ سمندر کے سفر پر تھے اور ان کی کشتی اچانک ٹوٹ گئی یا پھر راستہ بھٹک گئی، اور وہ راستہ بھٹک کر کے کسی ایک ایسے جزیرے پر جا کر لگی جو انجان تھا، جزیرہ آئی لینڈ۔ اور وہاں حضرت تمیم داری جاتے ہیں تو دیکھا عجیب و غریب قسم کی مخلوق، اور پہلے وہاں پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو کافی لمبے بالوں سے وہاں پر جکڑی ہوئی دکھتی تھی، اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ یہ کون سے ہم جزیرے میں آ گئے اور یہ کہاں کے معاملات ہیں؟ تو پھر حضرت تمیم داری کو لے جایا گیا اندر ایک جگہ پر، ایک شخص کے سامنے کو بڑی بھیانک شکل کا وہاں موجود تھا۔ تو اس نے حضرت تمیم داری کو پوچھنا شروع کیا کہ تم کہاں سے آئے؟ عرب سے آئے؟ پھر حضرت تمیم داری نے کہا میں عرب سے آیا ہوں۔ آخری رسول آ چکے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تمیم داری نے کہا ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ پھر اس شخص نے نشانیاں پوچھی، وہ کون تھا؟ وہ دجال تھا جو ایک جزیرے میں قید ہے۔ حضرت تمیم داری سے اس نے اور بھی کچھ نشانیاں پوچھی، یہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ دریائے تبری کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں چیز کیا کس کیفیت میں ہے۔ تو آپ نے جب بتایا حضرت تمیم داری نے یہ فلاں کیفیت میں ہے، یہ فلاں حالت میں ہے، تو اس نے کہا بس ابھی اور تھوڑا وقت باقی ہے میرے آنے۔ پھر آپ اس جزیرے سے صحیح سلامت واپس عرب آ گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ اپنا واقعہ پورا سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ہے جس کو اللہ نے قید کر رکھا ہے، عنقریب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ زنجیروں سے آزاد ہو کر آئے گا اور پوری روئے زمین پر فتنہ مچائے گا۔ وہ دن قریب آ گئے۔ اب سوچو 1400 سال پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا یہ اللہ کا یہ نظام تھا جو ظاہر کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ، جس کی وجہ سے حضرت تمیم داری کا ادھر جانا ہوا اور اس کو دیکھنا ہوا اور واپس آ کر خبر دینا ہوا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا فرماتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دجال کا فتنہ ظاہر ہونے کے قریب ہے۔ اس کی علامات جو بیان کی گئیں وہ تو بڑی علامتوں میں سے تو ایک یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہوگا اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہوگا۔ کیا یہ میڈیا دجالی نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں دجال، یہ عربی لفظ ہے دجل سے، دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے والے، سچ کو چھپانے والے کو یہ دجل و فریب جس کو کہتے ہیں، اسی سے دجال ہے، بہت بڑا دھوکہ دینے والا۔ وہ ہے شیطان لیکن وہ خدا بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے گا، وہ اپنی ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے سبزے اگا کر، بلکہ مردے کو وہ زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہوگی تمہارے سامنے، اگر مردے کو کوئی زندہ کر کے دکھائے کیا کہو گے؟ ایمان کا بڑا اس وقت کٹھن امتحان ہوگا۔ اور حدیث پاک میں وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر کے چل رہا ہوگا، دکھائے گا، اور اس کی جنت میں ہریالیاں، باغیچے سب کچھ ہوں گے، اور جہنم میں آگ اگل رہی ہوگی، اور وہ کہے گا جو مجھے مانے گا میری جنت میں، جو مجھے انکار کرے گا میں اپنی دوزخ میں ڈالوں گا۔ لیکن فرمایا گیا حقیقت میں اس کا الٹ ہوگا، وہ دجال ہے، حقیقت کو چھپانے والا،
جو اس کی جنت میں جائے گا وہ حقیقت میں اللہ کی دوزخ میں جائے گا، اور جس کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ حقیقت میں اللہ کی جنت میں جائے گا۔ تو وہ دجل اور فریب سے کام لینے والا، میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا کہ ہمیں پناہ تو مانگنا ہے، لیکن ساتھ میں ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یاد تو کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو چاہیے۔ 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں سے وہ پورا صفحہ ختم ہو جاتا ہے، 10 آیتیں۔ یہ اگر یاد ہوں تو فرمایا گیا دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ باقی آپ کو میں بتاؤں، ایک ہی دورے میں وہ ایران سے ہو کر گزرے گا، ابھی ایران کا بڑا ذکر چل رہا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گا اصفہان، ایران میں ایک علاقہ ہے اصفہان، اس کو اصفہان بھی کہتے ہیں، اصفہان بھی کہتے ہیں۔ اصفہان ایک مشہور علاقے کا نام ہے۔ آپ نے اپنے ممبئی کے جید ولی کامل حضرت بہاؤالدین شاہ بابا کے نام سنے ہوں گے، وہ بھی اصفہانی ہے، بہاؤالدین شاہ اصفہانی سنا ہوگا آپ نے۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف وہاں سے اصفہان سے 70,000 یہودی اس کی جماعت میں شامل ہوں گے، 70,000 کے قریب لوگ اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کے روشنی میں دیکھا جائے تو اصفہان میں یہودی کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اب اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا ذکر ہے تو ہوں گے، اور دجال آئے گا تو ایک بڑی جماعت۔ اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی، اس کی فوج میں کثرت سے عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کو کوئی بھی بابا آج ٹھگ لیتا ہے تو دجال کیوں نہیں ٹھگے گا؟ ہاں، یہاں سارے باباؤں کے پاس بھیڑ اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ سارے مسئلے جو ہے نا عورتوں کو ہی ہے، اور یہی ان کی حرکتیں انہیں دجال کے فتنے میں ملوث کر دیں گی جو آج یہ کر رہی ہیں عورتیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کو باباؤں کے چکر لگانے، ان کو اپنے مرد کو مٹھی میں رکھنا ہے، شوہر کو گھر میں رکھنا ہے، بچوں کو فرما بردار بنانا ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہر چیز بابا کے گنڈے اور تعویذ سے نہیں ہوتے۔ اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، اس سلسلے میں وہ بہکتی چلی گئی۔ کتنے تو ایسے ہیں جو ہمارے سامنے بھی آ کر کے تعریف کرتے ہیں، فلاں بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ پھر چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان کو ہی پہنچا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتنے لوگوں کی عزتیں لٹ گئیں، کتنے وہاں پر برباد ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جب یہ بہک جا رہے ہیں تو آپ سوچو دجال تو ریئل کر کے دکھائے گا، یہ تو خالی وعدہ کر کے بھیجتے ہیں نا۔ تمہارے 100% بنگالی باباؤں کے وہ اخبار میں آتے بھی ہیں، ایڈ آتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، 100% ریزلٹ ہے، 110 بھی آتے ہیں۔ تو یہاں تو صرف ان کے دعوے ہیں کہ نوکری پکی ہے، طلاق بھی پکی ہے، محبت بھی پکی، عداوت بھی پکی، سب ان کے پاس دعوے ہیں۔ لیکن دجال تو سامنے ریئل کر کے دکھا دے گا، بعد کی بات نہیں، ابھی دیکھ لو، بارش برس جائے گی، سبزہ اگ جائے گا، مرا ہوا آدمی زندہ کھڑا ہو جائے گا، زندے کو وہ مار بھی دے گا، موت دے دے گا۔ یہ ساری چیزیں دجل کہلاتی ہیں۔ دجل یہ حقیقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو چیزیں دی ہیں وہ حقیقت کو چھپائے گا انسانوں کے سامنے، اور اسی لیے حدیث پاک میں بار بار اس کے متعلق اویئرنیس پیدا کیا گیا ہے کہ ایسے سخت امتحان میں تمہیں ثابت رہنا کتنا بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے تک اس سے بڑا کوئی فتنہ روئے زمین پر نہیں ہوگا، دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ ہے روئے زمین کا، اس سے بڑا فتنہ، اور جس سے رسول اللہ پناہ مانگ رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پناہ مانگتے ہو روزانہ، تو پھر وہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اور ہم لوگ ابھی آسانی سے اس کو سن کر کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت لوگ دیکھا دیکھی، مال کے چکر میں، شہرت کے چکر میں اس کے پیچھے لگ جائیں۔ ہاں، اس کی ایک بات یہ بھی بتائی گئی، مال چاہیے تو وہ بھی اس کے پاس ملے گا، فیم چاہیے وہ بھی اس کے پاس ملے گا، پاور چاہیے، تخت حکومت وہ بھی اس کے پاس مل جائے گا، بہت جلدی جلدی وہ چیزیں دے دے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے جو بھکاری ہیں وہ بہت جلدی چلے جائیں گے، پیسے کے، پاور کے، شہرت کے، یہ خواہشات جس کی ہیں وہ دجال کی فوج میں آٹومیٹک شامل ہو جائیں گے۔ اور جن کو آخرت کا ڈر ہوگا وہ بچے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ بچے رہے۔ باقی یہاں تو ہزاروں کو آپ دیکھتے ہیں، ہم کوئی تھوڑے سے بھی پیسے بانٹ رہا ہو تو اس کے یہاں تو بھیڑ لگی جاتی ہے، کوئی اگر
پاور دینے کی بات کرے تو اس کے پاس آگے پیچھے تو گھومنے والوں کی قطار لگی جاتی ہے. تو دجال کے ساتھ جب یہ سارے آفر مل رہے ہوں تو کتنے لوگ جا رہے ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف کے متعلق اس لیے میں نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنا ایمان بچا کر بادشاہ سے نکل گئے تھے. وہ کتنے تھے؟ 7 تھے یا 8 تھے. اللہ کو ان کی تعداد بہتر معلوم. کتنی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایک بات یہ ہے سورہ کہف کب اتری وہ بھی میں بتا دوں. یہودی آئے تھے 3 سوالات لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بہت توجہ سے سنیے اس چیز کو. 3 سوالات لے کر کے آئے تھے اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا تھا. اس میں سے ایک سوال یہ تھا اصحاب کہف کتنے تھے؟ اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ کل آؤ میں بتاتا ہوں. کیا فرمایا؟ کل آؤ میں بتا. وہ چلے گئے. کل آئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ وحی نازل فرمائے گا میں جواب دوں گا. وحی آئی نہیں. دوسرے دن وہ آئے تو حضور نے پھر ان کو بھیج دیا قرآن کی وحی آئی نہیں تم جاؤ پھر میں کل بتاؤں گا. یہاں تک کہ 15 دن گزر. جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ اللہ ناراض ہے. وحی کا سلسلہ رک گیا. اب سنو اس کے 15 دن کے بعد آئی وحی لیکن یہ پوری سورہ کہف اور اس میں ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی کہ اپنے نبی کو تعلیم دیتے ہوئے ہم سب کے لیے بھی. اللہ فرماتا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے رسول ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں. ہرگز مت کہنا. حضور نے کیا فرمایا تھا یہودیوں سے؟ کل آنا بتاؤں گا. اللہ فرماتا ہرگز یہ مت کہنا کہ کل آنا یا کل میں یہ کرنے والا ہوں بلکہ جب بھی کل کی بات آئے تو کہنا انشاءاللہ. یہ اللہ نے تعلیم فرمائی الا انشاءاللہ. ہاں مگر اللہ چاہے تو یہ ہماری زندگی کا بھی معمول ہو. اب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پکا بولو نا. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے شک ہے تو بولتا ہے آدمی؟ نہیں میرے عزیزو جو یقین کی بات ہو اس کو بھی انشاءاللہ کہا جائے. آپ کو اگر کسی نے بلایا دعوت میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہاں میں انشاءاللہ آؤں گا. تو سامنے والے کو ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ بول رہا ہے ٹالنے والا تو نہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ ماحول یہ مینٹلٹی بنی ہوئی بلکہ یقین والا جو تمہارا معاملہ ہوگا اس کے لیے بھی آپ انشاءاللہ کا ہی استعمال کریں. ایسا ہوتا تھا ہمارے ساتھ. ہم جب مصر گئے تھے شروع میں ہمارے ہاسٹل سے جو کالج جانے کی بس ہوتی تھی 80 نمبر کی بس ہوتی تھی وہ جاتی تھی. شروع میں جب جا کے کھڑے ہوئے ہم کو معلوم نہیں تھا تو ہم ڈرائیور سے پوچھتے کہ مدینہ نصر جائے گی یہ یعنی ہمارے کالج جہاں پر ہے. ڈرائیور کہتا انشاءاللہ. تو ہم منہ دیکھتے کھڑے ہو جاتے کہ یہ جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا. انشاءاللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یہ یہاں کا مزاج بنا ہوا تھا. اور وہاں عربوں کا حال یہ ہے کہ یقین والی چیز بھی اس کو جانا ہی ہے وہاں پر وہیں جانے کی بس ہے اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ مسلمانوں کی عادات میں سے ہے صفات میں سے. ہمارے والد فرمایا کرتے تھے انشاءاللہ کہنے کے سلسلے میں ایک آدمی گھوڑا خریدنے جا رہا تھا اور 50,000 روپے لے کر کے نکلا تھا. امام صاحب کے پاس آیا کہا کہ حضور آج ایک بہترین گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو حضرت نے کہا انشاءاللہ کہو. اس نے کہا کہے کو انشاءاللہ؟ پیسہ بھی تیار سب کچھ تیار مارکیٹ سامنے ہے ابھی جاؤں گا شام میں گھوڑا لے کے آؤں گا سب کچھ ریڈی ہے پھر کیا انشاءاللہ کہنا ہے. تو حضرت نے سمجھایا لیکن وہ ترم خاں تھا. گیا گھوڑا بعد میں خریدوں گا پہلے ہوٹل میں بیٹھ کے بریانی کھایا جم کے بریانی کھایا اور اس کے بعد جب بریانی مکمل ہوئی تو پتا چلا کسی نے جیب کاٹ لیا پورے پیسوں کی پرس ہی مار لیا کوئی. اس کے بعد پھر اس کی حالت خراب ہو گئی. وہاں تو ہوٹل میں پیسے دینے کو نہیں تھے تو ہوٹل والوں نے پلیٹ دھلوائے ٹیبل صاف کروائے سب کچھ کروائے. شام میں وہ آیا امام صاحب کے پاس مغرب میں پہنچا. حضرت نے پوچھا گھوڑا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت گھوڑا بعد میں انشاءاللہ میں ہوٹل گیا تھا انشاءاللہ بریانی کھایا انشاءاللہ پیسے چوری ہو گئے انشاءاللہ ٹیبل صاف کیا انشاءاللہ پلیٹ دھویا اور انشاءاللہ ابھی آ گیا. اب زندگی بھر انشاءاللہ ہے. تو یہ آپ کو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اس کے بعد سیکھو گے نہیں بلکہ انشاءاللہ میں وہ طاقت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہوں نے ایک بار یہ کہا تھا ان کی 100 بیویاں تھیں
آتا آج کی رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک ایک مجاہد پیدا کروں گا. وہ نبی تھے, نبی کی قوت اور طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہو. انہوں نے کہا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ ساری بیویوں کے پاس گئے بھی, ملاقات بھی ہوئی, کسی بھی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک کے. 99 بیویوں کو نہیں اور ایک کو, اور اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ نہایت ہی کمزور بچہ پیدا ہو. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلقین تعلیم کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تم جانے سے پہلے انشاءاللہ کہے ہوتے ہر بیوی سے تمہارے مجاہد ہی پیدا ہوتا. نبیوں کے لیے تعلیم ہے تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے. تو سورہ کہف جو اتری وہ بھی اسی بات پر آئی تھی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 7 نوجوانوں کا ذکر کیا, یا 8, جتنے بھی تھے, وہ 7 تھے یا 8 تھے, اللہ کو ان کی تعداد بہتر معلوم. اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچایا تھا اس بادشاہ سے جو بادشاہ اس وقت بت پرستی میں تھا, کفر و شرک میں مبتلا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جو دین عیسیٰ پر تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر قائم تھے. اور ایک غار میں جا کر کے سوئے تو اللہ نے ان کو 300 سال تک کی نیند دے دی. 300 سال کے بعد اٹھے. اس کا ذکر سورہ کہف میں ہے کہ وہ کیسے سو رہے تھے. وہاں پر سورہ وہ جو غار تھا اس میں کیسے سوتے تھے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. تم دیکھو گے سورج جب پورب سے نکل کر پچھم کی طرف جاتا ہے تو ان کے غار کے بالکل اوپر سے نہیں جاتا, کبھی ادھر ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر ہو جاتا ہے تاکہ تیز دھوپ کی لو ان کے جسموں پر نہ پڑے. 300 سال تک سورج کی گرم تپش سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے. وہ اصحاب کہف تھے, ایمان بچانے کی جنہیں فکر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک بچا رکھا. ٹھنڈیاں, گرمیاں اور دوسرے موسموں کے تھپیڑوں سے اللہ نے ان کی حفاظت کی. 300 سال کے بعد وہ اٹھے بھی, اور اس کے بعد اچھا ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, وہ بھی ساتھ سو رہا تھا, قطمیر, جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا. پھر وہ لوگ جب اٹھے تو جس زمانے میں اٹھے تھے اس وقت تو بادشاہ ایمان والا تھا. پہلے جو بادشاہ تھا وہ دقیانوس اور بعد میں جو بادشاہ تھا وہ بہدروس. اس نے دعا بھی کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری رعایا آخرت کا انکار کر رہی ہے, تو ایسی کوئی نشانی بتا دے تاکہ لوگوں کے آخرت پر یقین بڑھ جائے. بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور اصحاب کہف کو 300 سال بعد اللہ نے دوبارہ اٹھایا. اور ان کے اٹھائے جانے کا اور پھر یہ سب تذکرہ مشہور ہو گیا تو بادشاہ اور ان کی ساری رعایا نے آخرت پر یقین کا ایسا پختہ یقین کیا. پھر اصحاب کہف کو دوبارہ اسی غار میں سونے کا حکم ہوا یا وہ سو گئے تو اللہ نے پھر سے ان کو نیند گہری دے دی. آج تک وہ سو رہے اصحاب کہف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. اگر تم میں سے کوئی انہیں دیکھ لے گا تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. ان کا رعب اللہ نے کہف میں رکھا ہے, غار میں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے سونے کے تابوت بنائے اور اس میں ان کے جسموں کو رکھا گیا. لیکن 2 ہی دن کے بعد وہ خواب میں آئے, بادشاہ سے کہا کہ ہمیں اس سونے کے تابوت سے ہٹاؤ, جس زمین پر ہم سوئے تھے اسی پر ہمیں سلاؤ. پھر وہ سونے کے تابوت الگ کر دیے گئے اور پھر وہاں پر جس زمین پر وہ تھے اسی زمین پر انہیں رکھ دیا گیا اور پھر غار کو باہر سے بند کر دیا گیا. لیکن قرآن میں ایک ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ جس دن وہ اندر گئے اور سوئے اس دن کی تاریخ رقم کر لی گئی اور ہر سال اس تاریخ پر بادشاہ اور ساری رعایا وہاں جمع ہوتے اور وہاں عبادت کرتے. یہی تو اولیاء کاملین کے وفات کے دن سنی بھی کیا کرتے ہیں. قرآن پاک سے کہ جو بزرگان دین کے انتقال کا یا پھر ان کی دنیا سے جانے کا دن ہے اس کے لیے بادشاہ وقت نے اور ان کی رعایا نے مل کر کے وہاں پر لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, اس میں ذکر ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہرحال یہ ذکر میں نے اسی لیے کیا ہے کہ ایسے نوجوان جب اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی. آج بھی جو نوجوان جوانی کی حالت میں ایمان کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت کو اضافہ کر دیتا ہے, اس کی ہدایت کے راستے اور کھول دیتا ہے. ایک بار نوجوان کوئی فکر تو کرے کہ اللہ میرا ایمان بچا دے,
اللہ میرا ایمان محفوظ کر دے۔ سیریسلی یہ تو زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، سیریسلی اگر کسی کو فکر ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کے راستے اور کھول دیتا ہے، بچنے کے راستے بہت بنا دیتا ہے، اور اس کی ہدایت کے راستے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ خود اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہدایت پر گامزن رکھے۔ مولا کریم دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔